بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے عمومی حالات نیز یمن اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کی تحریک۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کا فساد بھی ختم ہو۔ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ دنیا کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے بھیجے ہوئے کو مانے۔ 2 فروری سن 2024 اسلام آباد ٹلفرڈ۔ امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 2 فروری سن 2024 میں دعاؤں کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت جیسا کہ میں عموماً کہتا ہوں، فلسطین کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ سنا ہے کہ شاید غزہ میں تو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، شاید اسرائیلی حکومت بھی کچھ حد تک مان جائے، لیکن لبنان کی سرحد کے ساتھ جنگ بھڑکنے کے امکانات زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کا اثر جو ہے پھر ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر بھی ہوگا۔ مغربی حکومتوں میں انصاف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں۔ اب تو ان کے اپنے لکھنے والے مزید کھل کر لکھنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ امریکہ کے لیڈر صرف اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے ان جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی آمد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے اسلحے کے کارخانے زیادہ پیداوار دے رہے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ احمدی بہرحال اپنی دعاؤں اور رابطوں سے تباہی سے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ گزشتہ دنوں یہ خبر بھی تھی کہ UN کی جو مدد کرنے والی ایجنسی ہے، امریکہ اور UK وغیرہ نے انہیں مالی مدد دینی بند کر دی ہے، انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کے 11 یا 12 لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ظلم کہ فلسطینیوں کی مدد نہ کرو، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے مدد دینی بند کی ہے تو یہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں تیل کی دولت رکھنے والے مسلمان ممالک نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ مدد کریں گے، کیونکہ UN ایجنسی نے تو اعلان کیا ہے کہ اگر مدد نہ ملی تو فروری کے بعد ہم کوئی ایڈ نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کا فساد بھی ختم ہو۔ اب ایران کے ساتھ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے ایک مخلص احمدی کی وہاں قید یا نظر بندی کے دوران صحیح علاج نہ ہونے کی صورت میں وفات بھی ہوئی ہے۔ تفصیلات تو مشکل سے ہی ملتی ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو مشکلات میں گرفتار ہیں۔ مزید تفصیلات ملنے پر پھر انشاءاللہ مرحوم کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی طرح بعض شدت پسند تنظیموں سے بھی جماعت کو خطرہ ہے۔ افراد جماعت کو تو ہر جگہ دوہرا خطرہ ہوتا ہے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے۔ ربوہ اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، شریروں کے شر ان پر الٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے اور دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ ان کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے بھیجے ہوئے کو مانے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے۔